اس ملک میں پالیسیز انسانیت کے کام بھی نہیں آ رہی، ہم مسلمانوں پاکستانیوں کے کام بھی نہیں آ رہی، پاکستان کے کام بھی نہیں آ رہی، جو بینیفٹ ہیں وہ کدھر جا رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ اس سسٹم کے بینیفیشریز کون ہیں؟ دیکھیں سر، جب ہم بینیفیشریز کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ بینیفیشری وہ ہوتا ہے جس کا بائی ڈیزائن جس کا نظام آپ فالو کر رہے ہوتے ہیں، جن کا آپ سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں جس کمپنی کا، وہی کمپنی الٹیمیٹ اس کی بینیفیشری ہوتی ہے۔ ویری گڈ۔ تو اس لیے آپ جن کا یہ ماڈل آپ نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے وہ آج سے ہمارے دشمن نہیں ہے، یا ان کی کوئی آج یہ پالیسی نہیں بنی ہے، ان کی ازل سے ہے، ان کی 3700 سال پر محیط ایک تاریخ ہے، ہمارے ساتھ ان کی دشمنی کی 1400 سال کی تاریخ ہے۔ اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لے گئے اور ایک چھوٹی سی نوزائیدہ ایک اسلامک اسٹیٹ کی بنیاد رکھی تھی، تو وہاں مسئلہ یہی تھا کہ یہی جو یہود ہیں انہوں نے اپنا ایک سودی معاشی نظام کے اندر عام آدمی کو یہ جگڑ لیتے ہیں۔ غریب طبقات اور پسے ہوئے طبقات، یا خاص طور پر جو مجبور لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ امیر ہوں یا غریب ہوں، اور اصل میں مجبوریاں بھی کیا ہیں؟ کچھ ہوتی جینون مجبوریاں، بھوک افلاس ہوتی ہے جس کو مینج کرنے کے لیے انسان کسی حد تک جا کے سٹیپ لیتا ہے، اور کچھ لوگوں کو اپنے لائف سٹائل کو مینٹین کرنے کے لیے اور بڑا بننے کی دوڑ میں، اور اسی دوڑ میں انسان چلتا چلا جاتا ہے۔ اور آج بھی اگر اسی کی کنٹینیوٹی اس کو اگر ہم دیکھیں، وہی پالیسی ساز ہیں، وہی فیصلہ ساز ہیں۔ آج آئی ایم ایف ٹیکس کیوں لگاتا ہے؟ آئی ایم ایف اپنی ڈیمانڈز کیوں رکھتا ہے، اپنی شرائط کیوں رکھتا ہے کہ آپ کو قرض تب ملے گا جب یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ اپنا نظام مسلط کرنے کے لیے انہوں نے اس فیصلہ ساز جگہوں پر بیٹھنے والے لوگوں کے انتخاب میں اپنا انفلوئنس کیا ہے، اور وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور ڈکٹیٹ کرتے ہیں اور ہر طرح کے اپنے وسائل بروئے کار لاتے ہیں، اور ان لوگوں کو لا کر سب سے پہلے وہ کوئی بھی شاید محکمہ ادارہ ہمارا بچا ہوا نہیں ہے کہ جہاں پر انہوں نے انٹری نہیں ڈالی، وہاں ان لوگوں کو بٹھاتے ہیں، ان کے ذریعے فیصلے کرواتے ہیں، پالیسیاں بنواتے ہیں، اور پھر غریب کی کمر پہ مزید بوجھ لادا جاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں، لاجک یہ دیتے ہیں کہ مجبوری ہے ورنہ سسٹم کولیپس کر جائے گا، کہ ہم نے سود پر مزید قرض لینا ہے کیونکہ پچھلا سود ادا کرنا ہے۔ یہی تو اس سود کا خاصہ ہے جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرے ساتھ جنگ ہے۔ تو جب آپ نے اللہ کے ساتھ جنگ شروع کر رکھی ہے تو پھر آپ کیسے جنگ جیت سکتے ہیں؟ سر، اس میں آپ نے جو پوائنٹ دی، میں اس کو مثال دیتا ہوں کہ 2020 21 22 تک ایک لڑائی چلتی رہی، شریعہ کوڈ میں تھا میں اس وقت، کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ایکٹ میں امینڈمنٹ کروانے کے لیے آئی ایم ایف کا ڈنڈا بہت زیادہ چلتا تھا کہ جی یہ امینڈمنٹ کر دیں۔ ایون جو فیڈرل شریعہ کوڈ کا چیف جسٹس تھا، جس کی کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، وہ پوچھ رہا ہوتا تھا ڈپٹی اٹارنی جنرل سے، جی وہ جو امینڈمنٹ ہیں وہ کب پاس ہوں گی؟ مجھے نہیں سمجھ آئی۔ اس امینڈمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کا گورنر ہوگا، اپوائنٹ ہوگا، اس کی پاور ہوں گی کہ وہ کون ہوگا اور آئی ایم ایف کا کیا انفلوئنس ہوگا، اور وہ جو 4 ڈائریکٹر علیحدہ سے اپوائنٹ کر سکتا ہے تاکہ پورے کا پورا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک بندے کے اکاؤنٹ میں، ایک بندے کے کنٹرول میں آ جائے۔ اور یہی ہے جو سود پہ سود پیدا کر رہا ہے، سود پہ جو ہمیں اللہ کے ساتھ جنگ میں ملوث کیا ہوا ہے، وہ ایک ادارہ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ سر، آپ نے کہا کہ فیصلہ ساز کا انتخاب کیا جاتا ہے جو ڈیفیکٹو پالیسیز جو ان کے نظام کو کولیپس نہ کر دے۔ یس، وہ کہتے ہیں جی آپ کا نظام آپ کو قرض لینا ہے سود دینے کے لیے، پرانا قرض اتارنے کے لیے، کولیپس کر جائیں گے تو کولیپس کریں گے وہ اگر یہ سسٹم نہیں چلے گا۔ سر، اس میں اب ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے اب جو ہم نے جتنی اب تک اس موضوع پہ ڈسکشن کی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو منظرنامہ ہے جو سب ہم دیکھ رہے ہیں۔ سر تھوڑی ہسٹری بتائیں، 3700 سالہ 1400 سالہ یہودیوں کی ہسٹری۔ میں اس پر ضرور جاؤں گا، لیکن اب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پیش منظر ہے جو ہم سب جانتے ہیں، کچھ کم کچھ زیادہ، سب لوگ اس سے، اور سب لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ کہ اس کا حل کیا ہے؟ سر دیٹس امپورٹنٹ، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بات ہونا ضروری ہے، اس پہ ہونی چاہیے۔ پلیز دیکھیں، اس کا حل یہ ہے کہ ایک بڑی عام سمپل سی مثال ہے
کہ جس گھر کی آمدن 50,000 روپے ہو وہاں 5 لاکھ روپے کا یا 50 لاکھ روپے کے اخراجات کیسے ڈیزائن کیے جا سکتے ہیں؟ کوئی عقل مند، چھوڑ دیں باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، ذرا ہم وہ انسانیت کے دائرے میں آ کے بات کرتے ہیں، صرف انسان بطور انسان کے، کہ اگر آپ کی 50,000 انکم ہے، آپ 5 لاکھ کے اخراجات کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں؟ کیسے آپ قرضہ لیں گے؟ کیسے واپس کریں گے؟ پھر ساتھ سود بھی چڑھ رہا ہے۔ تو لہٰذا کسی کو یہ کوئی مشکل بات ہے سمجھنے کے لیے کہ 2 طریقے، یا تو اپنے وسائل، اپنی پیداوار، اپنا کاروبار، کسی کا نہیں، قرض سود کے قرضے پر نہیں۔ ہاں قرضہ لینا چاہتے ہیں جو کہ بہت ناپسندیدہ عمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لینے دینے کو اتنا پسند، دینے کو تو پسند کیا، لینے والے کے لیے اتنی کوئی بہت زیادہ قابل تحسین بات نہیں کہی ہے۔ بڑا مجبوری کے عالم میں لینا پڑتا ہے تو پھر بلا سود لینا، سود میں کیوں؟ اگر آپ کا کوئی اتنا خیر خواہ ہے اور سود پر آپ کو قرض دیتا ہے، کیوں نہیں چاہیے، نہ لیں۔ اپنے اخراجات کو کلوز کر لیں اپنے وسائل کے مطابق۔ جب تک آپ خسارے کا بجٹ بناتے رہیں گے اس قوم کی نیا کسی کنارے نہیں لگ سکتی۔ آپ اس دن نکلنے کا ہم سمجھیں گے کہ آپ نے انتخاب کر لیا رستے کا، کہ جس دن آپ یہ فیصلہ کر لیں گے ہمیں اس ملک کے آدھے ادارے بھی بند کرنے پڑیں تو ہمیں اپنے وسائل کے مطابق پھر سے اٹھنا ہے، اور یہاں سے ترقی کر کے پھر چاہے اس سے ڈبل ادارے قائم کر لیں۔